اور اپنے شوہر کی اطاعت کرو، اپنے شوہر کی فرما برداری کرو، اپنے شوہر کی اطاعت کرو، اس میں کمی نہیں ہونی چاہیے شوہر کی اطاعت میں۔ ایک اور مسئلہ بتا دوں، شوہر کی اطاعت میں کمی نہیں ہونی چاہیے، لیکن شوہر کو بھی نہیں چاہیے کہ وہ زبردستی اپنی بیوی سے کہے اے یہ میرے کپڑے ہیں، چلو ٹھیک ہے تمہارے کپڑے دھو دے گی، یہ میری ماں کے کپڑے ہیں اس کو بھی دھلو، یہ میرے باپ کے کپڑے ہیں اس کو بھی دھلو، یہ میری بہن کے کپڑے ہیں نند تمہاری نند اس کے بھی دھل دو۔ آپ یہ زبردستی نہیں کر سکتے ہیں، آپ کی بیوی ہے وہ نوکرانی نہیں ہے، پیار سے چاہو تو سب کچھ کام لے سکتے ہو۔ دیکھو میری بھی تم تو جانتی ہو میری ماں کا میرے علاوہ کوئی نہیں ہے، ایسا ہے نا کہ میری ماں تمہاری ماں جیسی ہے، تمہاری ماں کبھی بیمار ہوگی تو ہم بھی اس کو لے جائیں گے، پیار سے تم جو کام لینا چاہو لے لو، لیکن شریعت کا حکم نہیں ہے کہ وہ تمہارے باپ کے کپڑے دھوئے، تمہاری ماں کے کپڑے دھوئے۔ شریعت کا تو یہ بھی حکم نہیں ہے کہ وہ تمہارے بچے کو دودھ پلائے، بچہ تمہارا ہے، دودھ پلاتی ہے تو یہ اس کا رحم و کرم ہے، اگر وہ دودھ پلانے کی اجرت اور پیسہ مانگے تو تمہیں دینا پڑے گا۔ ہاں مولانا صاحب یہ مت بتاؤ، کیوں ڈر لگ رہا ہے؟ کیوں؟ ارے آپ تو بڑے بہادر ہو، آپ تو بھک منگنی گاڑی پر جو ملی ہے یاما اور ہیرو ہونڈا، اس پر ساڑی پہنا کر نئی نویلی اور الٹا بیوی کو موٹر سائیکل پہ بٹھا کے چلتے ہو، لپسٹک لگوا کے اور دکھاتے ہو کہ دیکھو یہ میری بیوی ماشاءاللہ کتنی خوبصورت ہے دیکھو، اور بعد میں چرچے ہوتے رہے فلاں کی بیوی کتنی خوبصورت۔ یہ تو تم نے دن دکھائے ہیں نا، تم نے یہ دن دکھائے ہیں۔ اب وہ شادیوں میں اچھے کپڑے پہن کے جا رہی ہے تو تمہیں برا کیوں لگ رہا ہے؟ لے کے تو تم گئے ہو۔ میری بہنوں ایک نصیحت تمہارے لیے بھی سنو، اکثر شکایتیں سننے میں آتی ہیں، کیا میرا شوہر 12 بجے رات میں گھر آتا ہے، میرا شوہر 1 بجے رات میں گھر آتا ہے۔ ہاں بہت غلط کرتا ہے، نہیں آنا چاہیے، لیکن ایک بات سن لیں، تمہارے لیے کہہ رہا ہوں میری ماں بہنوں، جو عورت اپنے گھر میں اپنے شوہر کے لیے بن سور کر نہیں رہتی ہے، مغرب کی اذان کے بعد اچھا کپڑا نہیں پہنتی ہے، زیب و زینت اختیار نہیں کرتی ہے، میک اپ اچھا نہیں کرتی ہے، اپنے جسم پر خوشبو نہیں لگاتی ہے، اچھے کپڑے نہیں پہنتی ہے، اپنے شوہر کے لیے بن سور کر تیار نہیں ہوتی ہے، اگر ایسا نہیں کرتی ہے تو اس عورت کو یہ کہنے کا اور اس شکایت کا کوئی ادھیکار نہیں ہے، کوئی حق نہیں ہے کہ وہ 12 بجے آتا اور 1 بجے آتا ہے۔ کیا کرے گا کہ تمہارے پسینے کی بدبو سونگے گا؟ کیا کرے گا کہ وہ تمہارے لیے مغرب کے بعد تمہارے گھر میں بیٹھ کے کیا کرے گا؟ تمہاری لنترانی سنے گا وہ؟ ہاں تمہیں شکایت کا پورا حق ہے، جب مغرب کے بعد منہ ہاتھ دھل کر میک اپ کر کے لپسٹک لگا کے کریم پاؤڈر لگا کے نہیں چپڑ کے اچھے کپڑے پہن کر تم ریڈی رہو، اور اپنے شوہر کو 10 بار فون کرو، کہاں ہو جلدی آؤ نا میں سو جاؤں گی پھر آؤ گے، 10 بار فون کرو بلاؤ، پھر تمہیں شکایت کا حق ہے کہ میرا شوہر میرے پاس نہیں آتا ہے۔ رہو گی گھر میں بھنگن بن کر، پھر وہ آئے گا رات کے، کیا کرے گا وہ آ کر؟ پھر تو وہ اسی آفس والی کے پاس بیٹھے گا جس آفس میں اس کے ساتھ کام کرتا ہے، کیونکہ وہ اس کے لیے بن ٹھن کر بیٹھی ہوئی ہے۔ اگر رات میں کوئی شوہر 1 اور 2 بجے تمہارے گھر آ رہا ہے تو اس کی ذمہ دار بھی تم ہو، تم نے کیسے اس کو اتنی آزادی دی ہے؟ تمہارے پیار میں کوئی کمی ضرور ہے، تمہارے میک اپ اور زیب و زینت میں کوئی کمی ضرور رہ گئی ہے، ورنہ وہ مغرب کے بعد گھر چھوڑ کے جاتا کیسے ہے سمجھ میں نہیں آتا مجھے۔ اطاعت، ورنہ اتنا بڑا حق، برا مت مانیے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو اتنا حکم دیا ہے کہ شوہر کی اطاعت اتنا کرے گی کہ اگر شوہر اپنی بیوی کو اپنی کسی خاص ضرورت کے تحت بلا رہا ہے، دن بھر آفس میں کام کر کے تھکا ہوا آیا ہے، اس نے شادی اس لیے کی ہے تاکہ اس کو سکون حاصل ہو، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تمہاری بیویاں تمہاری سکون کا ذریعہ ہیں، جب بیوی سے سکون ہی نہ ملے تو کہاں جائے وہ؟ اس لیے فرمایا
آئے اللہ کی بندیوں، اللہ کے نبی کہتے ہیں میری مومنہ عورتوں کان کے پردے کھول کر سنو، تمہارا شوہر اگر تمہیں اپنی خاص ضرورت کے لیے تمہیں بلا رہا ہے، رات کے کسی بھی حصے میں تمہیں بلا رہا ہے یا دن کے کسی بھی حصے میں تمہیں بلا رہا ہے، تو تمہیں انکار نہیں کرنا چاہیے، انکار نہیں کرنا چاہیے، تمہیں اپنی شوہر کی فوراً بات ماننا چاہیے۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے کہا علی قطب، اگر تم اونٹ کے کجاوے پر بھی بیٹھی ہو تب بھی تمہیں آنا پڑے گا۔ اونٹ کا کجاوا تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا؟ عرب کی عورتیں جب ڈیلیوری کا وقت قریب ہوتا تھا، ان کے بچے کی پیدائش کا وقت جب قریب ہوتا تھا اور بچہ جننے کا وقت جب قریب ہوتا تھا تو وہ درد سے بچنے کے لیے اونٹ کے کجاوے پر بیٹھ جاتی تھی، اور ایسا بیٹھنے کا مقصد یہ تھا کہ بچہ آسانی کے ساتھ پیدا ہو جائے اور ان کو درد نہ ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میری ماں بہنوں شوہر کا اتنا خیال رکھا اللہ کے نبی نے، اس کو غلط راستے پہ نہ جانے دیا جائے، اس پر تمہیں اتنا خیال رکھنا پڑے گا۔ فرمایا کہ اگر تم اونٹنی پر بیٹھی ہو، تمہیں ڈیلیوری کا وقت قریب ہو، تمہارے بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہو، تمہاری ڈیلیوری کا وقت قریب کیوں نہ ہو، اگر ایسے موقع پر بھی وہ تمہیں بلا رہا ہے تو تمہیں اپنے شوہر کے پاس اس حال میں بھی جانا پڑے گا۔ حالانکہ یہ ایک مقصد ہے بتانے کا، یعنی اتنا بڑا مقام ہے، لیکن اتنا بڑا ظالم کوئی شوہر نہیں ہوگا جو اپنی بیوی کو اس حال میں بلائے گا کہ بچہ پیدا ہونے والا اور ہم اس کو اس حال، اتنا ظالم نہیں ہوتا کوئی مرد، اتنا ظالم نہیں ہوتا ہے۔ لیکن ایک مرد کی اہمیت بتائی ہے کہ دیکھو وہ دن بھر تھکا مارا آیا ہے، وہ باہر اس نے ہزاروں قسم کی لڑکیوں کو دیکھا ہے، اس کا دل بہک بھی سکتا ہے، پھسل بھی سکتا ہے، اس لیے اس کو سب سے زیادہ گھر آنے کے بعد تمہارے سکون کی ضرورت ہے۔ سنو میری، اللہ کے نبی نے فرمایا سنو اللہ کی بندیو، تمہارا شوہر اگر تمہیں اس حال میں بلاتا ہے کہ تم چولہے پر بیٹھی ہو، روٹی پکا رہی ہو، تب بھی تمہیں سب کو چھوڑ کے آنا پڑے گا۔ روٹی جلتی ہے تو جل جائے، ہانڈی میں گوشت پکتا ہے، جلتا ہے تو جل جائے، جلدی سے گیس چولہا بند کرو اور اپنے شوہر کے پاس جاؤ، فوراً تمہیں اس کا حکم ماننا پڑے گا۔ حالانکہ اتنا بڑا ظالم بھی کوئی نہیں ہوگا جو یہ کہے گا کہ روٹی چھوڑ کے آ، اتنا بڑا ظالم بھی کوئی نہیں ہوگا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جس وقت بھی تمہاری ضرورت کو محسوس کرے گا تمہیں اس کے پاس جانا پڑے گا۔ اور مردوں کو بھی حکم ہے کہ وہ اپنی بیوی کو ناجائز طریقے سے نہیں ستائیں، اس کے بخار کا خیال رکھیں، اس کے درد کا خیال رکھیں، اس کی نیند کا بھی خیال رکھیں، کیونکہ صبح تمہیں تو اٹھنا نہیں ہے، تمہارے بچوں کو تیار کرنا اس کی ذمہ داری ہے، اسکول بھیجنا اس کی ذمہ داری ہے، ان کا بریک فاسٹ تیار کرنا ان کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے ایک ٹائم فکس کر لو کہ ہمیں فلاں دن تم سے ملنا ہے۔ چلیے یہ کوئی ضروری نہیں ہے، اس میں تو میاں بیوی کے حقوق میں یہ کوئی چیز نہیں ہوتی، جب دونوں کا موڈ ہو جائے تو آدمی آگے بڑھ ہی جاتا ہے، شریعت میں اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں دن میں نہیں کرنا چاہیے، لڑکا اندھا پیدا ہوگا، یہ تم اپنے باپ دادا کی حدیثیں اپنے پاس رکھو اور اپنی جیب میں رکھو۔ اللہ کے رسول نے تو عورت کو حکم دیا ہے کہ نفلی روزہ تم اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر نہیں رکھ سکتی ہو سکتا ہے کہ دن میں تمہارے شوہر کو تمہاری ضرورت پڑ جائے اور تم کہہ دو میں روزے سے ہوں اور اس کے دل میں آگ لگ جائے، پھر وہ غلط راستے تلاش کرتا پھرے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دن کے بھی کسی حصے میں شوہر اپنی بیوی سے ہم بستری کر سکتا ہے۔ کل یہ نہ ہو چاہے کہ ہوٹلوں میں بیٹھ کے مولانا بڑا بدتمیز تھا، کیسی کیسی باتیں کر گیا، یہ دین کا ایک حصہ تھی، میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ تو اطاعت بالا اپنے شوہر کی اطاعت کرو۔ اس میں اب تو پرچہ جیب میں رکھنا پڑے گا، ٹائم۔ اب ایک دو باتیں اور سن لیجئے، بڑی دلچسپ بات ہے۔ تو 4 چیزیں ہو گئیں، 5 وقت کی نماز پڑھتی ہو، رمضان کے پورے روزے رکھتی ہو، اپنی ستر کی اور شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہو اور اپنی شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرتی ہو۔ یہ 4 کام جو عورت کر لے کیا ہوگا؟ فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ، یہ جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہے ہو جائے، اللہ کے فرشتے کھڑے ہوں گے، اے عورت 8 دروازے کھلیں، جا جس دروازے سے جانا چاہے۔ عورتوں کے سلسلے میں ڈرو، تم نے ان کو اللہ کی امان میں لیا ہے اور اللہ کے کلمے کے ذریعے تم نے ان کی شرمگاہ کو اپنے اوپر حلال کیا ہے۔ حق بتا دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تمہارا حق یہ ہے یعنی عورتوں کا کہ وہ اپنے شوہر کی بستر پر کسی ایسے مرد کو نہ آنے دیں جس سے مرد کو شوہر کو تکلیف ہوتی ہے، اس کو ناپسند کرتا ہے، اور اگر ایسا کریں تو شوہر ان کو مار سکتے، ہلکی مار۔
اور مردوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی کو انصاف، دستور کے مطابق، سماج کے رسم و رواج کے مطابق، معاشرے کے طور طریقے کے مطابق کھانے پینے میں، دوا اور علاج میں ان کی کمی نہ ہونے دے۔ ایک چیز اللہ کے نبی نے عورتوں کے سلسلے میں مردوں کو بہت چاق و چوبند رہنے کے لیے کہی ہے، اور اس میں خیال رکھنا پڑے گا عورتوں کا۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں استوصوا بالنساء، عورتوں کے سلسلے میں میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، عورتوں کے سلسلے میں میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں۔ کیا نصیحت کرتا ہوں؟ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعٍ، عورت پسلی سے پیدا ہوئی ہے۔ وَإِنَّ أَعْوَجَ مَا فِي الضِّلْعِ أَعْلَاهُ، آئے مردو، پسلی سے عورت پیدا ہوئی ہے، اور پسلیوں میں سب سے زیادہ ٹیڑھی پسلی اوپر والی ہوتی ہے۔ یہ پسلی ہے، یہ سب پسلیاں ہیں، یہ اوپر والی پسلی اور ٹیڑھی ہوتی ہے۔ پسلی یہ ہے، جب آپ اس کو اگر نکالیں گے تو انسان کی ہو یا کسی کی، ایسے نکلے گی، ایسے، یہ پسلی ہے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ عورت پسلی سے پیدا ہوئی ہے، اور پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے، اور اوپر والی پسلی تو سب سے زیادہ ٹیڑھی ہوتی ہے، اور عورت اوپر والی پسلی ہی سے پیدا ہوئی ہے۔ عورت اوپر والی پسلی سے پیدا، یعنی اشارہ کیا کہ وہ ٹیڑھی ہی رہے گی، یہ پسلی ہے۔ فَإِن ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، اگر اس پسلی کو تم سیدھا کرنا چاہو گے، یہ پسلی ہے، اب اس کو آپ سیدھا کرنا چاہو گے تو اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ ایسے کرو گے، ایسے اتنی ہوگی بس، اور زیادہ سیدھی کی یہاں تک کرا تو ٹوٹ جائے گی، وہ سیدھی ہوگی نہیں۔ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں فَإِن ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، اگر تم نے اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کی تو تم اس کو توڑ دو گے۔ یعنی عورت کو اگر سدھارنے کی کوشش کی تو بگڑ جائے گی۔ مطلب سمجھ رہے ہو اللہ کے رسول کا کتنا صاف ہے؟ عورت پسلی سے پیدا، اور پسلی کو اگر سیدھا کرو گے تو سیدھی نہیں ہوگی، ٹوٹ جائے گی، اگر تم نے سیدھا کرنے کی کوشش کی توڑ دو گے۔ وَإِن تَرَكَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ، اور ایسے ہی چھوڑ دو گے تو ٹیڑھی رہے گی، پھر وہ سیدھی نہیں ہوگی۔ دونوں باتیں کہہ دی، دونوں باتیں کہہ دی، اگر سیدھا کرو گے تو توڑ دو گے، اور ایسے ہی چھوڑ دیا تو ٹیڑھی رہے گی، سیدھی نہیں ہوگی۔ تو مطلب کیا ہے؟ عورت پسلی کی مانند ٹیڑھی ہے، اس کے ٹیڑھے پن کو تمہیں قبول کرنا پڑے گا، تمہیں سہنا پڑے گا۔ تم اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو ٹوٹ جائے گی۔ ٹوٹنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ طلاق لے لینا گوارا کر لے گی، لیکن سدھرے گی نہیں۔ عورتیں گالی تو نہیں دے رہی ہوں گی؟ میں ماں بہنوں تھوڑی معاف کر دینا، تمہاری مطلب کی بات کہہ رہا ہوں۔ مردوں کو اس بات سے سمجھوتا کرنا پڑے گا، لوگوں کو، ہمیں اور آپ کو اس بات سے سمجھوتا کرنا پڑے گا، کچھ کمی اس طریقے کی عورت، اس کو آپ کو برداشت کرنا پڑے گا، اس لیے ٹیڑھی رہنے دو، سمجھوتا کرو۔ حضرت عمر فاروق کے پاس ایک شخص آیا اپنی بیوی کی شکایت لے کر، تو دروازے پر ابھی دستک دینے ہی والا تھا تو سن رہا کہ اندر سے آواز آ رہی ہے، تو اس نے کان لگا کر سنا تو کیا سنتا ہے کہ عمر فاروق کی بیوی عمر پہ برس رہی ہیں، ویسا کرتے صبح چلے جاتے شام تک، گھر میں کھانا پکنا کون لائے، کون دیکھے گا، کیا ہے؟ اور عمر چپ چاپ سن رہے ہیں۔ اس نے کہا لو، ہم تو اپنی بیوی کی شکایت لے کے آئے، یہ تو اپنی بیوی کے آگے سر جھکائے بیٹھے، یہ ہمارا کیا علاج کریں گے؟ جانے لگا وہ۔ جب وہ جانے لگا تو حضرت عمر فاروق اپنی بیوی کی سخت سننے کے بعد نکل گئے، تو دیکھا کہ وہ جا رہا، کہا اے ادھر آؤ ادھر آؤ، تم تو میرے پاس آئے تھے۔ کہا جی، کہ بولو کیا کام ہے؟ کہا کچھ نہیں، اب میں جا رہا ہوں۔ کہا رہے کام بتاؤ، کسی کام سے آئے تھے نا؟ آیا تھا لیکن وہ آپ کے بس میں نہیں ہے، وہ آپ کی طاقت سے دور جا چکا ہے۔ حضرت عمر نے کہا میں امیر المومنین ہوں، بتاؤ نا کیا کام ہے؟ کہا کچھ نہیں، آپ کر ہی نہیں پائیں گے۔ ارے بتاتا کیوں نہیں؟ پہلے سے کہہ رہا کہ کر نہیں پائیں گے۔ کہا میں اپنی بیوی کی شکایت لے کر آیا تھا کہ وہ ہمیں سخت سست کہتی ہے، الٹا سیدھا بولتی ہے، میں سوچ رہا تھا کہ آپ سے شکایت کروں، یہاں آتا ہوں تو سن رہا ہوں کہ آپ کی بیوی خود آپ کو سخت سست کہہ رہی ہے، آپ گردن ڈالے بیٹھے ہیں۔
آپ کچھ بول ہی رہے، جو آدمی اپنی بیوی کی سن رہا ہو اور اس کے آگے کچھ نہیں بول رہا ہو تو وہ میرا کیا علاج کرے گا؟ حضرت عمر فاروق نے یہی حدیث سنائی، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے؟ عورت پسلی سے پیدا ہے اور پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِن ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، اگر تم نے اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کی تو ٹوٹ جائے گی، اور اگر ایسے ہی چھوڑ دیا تو ٹیڑھی رہے گی۔ ارے یار عورتیں اتنا کام کرتی ہیں، اگر تھوڑا سا برداشت کر لو، تھوڑی سی ڈانٹ تو کیا ہوا؟ یہ بتاؤ کھانا بنانا عورت کا حق ہے؟ کہا نہیں، کہا وہ بنا دیتی ہے۔ روٹی پکانا عورت کا حق ہے؟ کہا نہیں، لیکن وہ پکا دیتی ہیں۔ بچہ پیدا کر کے دودھ پلانا عورت کا حق نہیں ہے، یہ باپ کی ذمہ داری ہے کہیں سے بھی دودھ پلوائے، لیکن وہ پلا دیتی ہیں۔ بچہ پیشاب و پائخانہ اور لیٹرین کر لے تو بیوی کا حق نہیں ہے کہ وہ اس کو صاف کرے، کیونکہ بچہ باپ کا ہے۔ لیٹرین پیشاب پائخانہ اس کے کپڑے دھونے کی ذمہ داری باپ کی ہے، لیکن وہ کر دیتی ہے۔ یار ہمارے لیے جب اللہ نے اس کے دل میں اتنی رحمت ڈال دی ہے، وہ ہمارے کام بھی کر رہی ہے، کھانا بنا دیتی ہے، روٹی بنا دیتی ہے، گھر مکان صاف کر دیتی ہے، بچوں کو نہلا دھلا دیتی ہے، اس کو دودھ پلا دیتی ہے۔ اگر دو چار ڈانٹ ہم سن لیں تو کیا چلا جا رہا ہے تمہارا؟ گھر بناؤ، بہتر اسی میں ہے کہ گھر بنا کے چلو۔ کہا اچھا میں تو یہ بتاؤں گا ہی نہیں اپنی بیوی کو، اگر یہ بتا دیا تو آج کے بعد روٹی بھی ہم ہی کو پکانا پڑے گی، کھانا ہم ہی کو پکانا پڑے گا۔ وہ روٹی چل گیا۔ تو میرے بھائیوں، عورتوں کی ذمہ داری کو ٹھیک ہے، کچھ چیزیں ہوتی ہیں لیکن اس کا حل بتایا کہ یہ فطرت ہے عورت کی، اور ایک میں نہیں سب میں پائی جاتی ہے۔ پوری زندگی آپ اس کو عیش و آرام دیں، ایک مرتبہ اگر کبھی آپ کو جو پہلے مہینے کی تنخواہ ملی اور اس کے خواہش کے مطابق سامان نہیں آیا، تمہارے گھر میں جب سے آئی ہوں ایسی تو رہتی ہوں، کب تم نے کیا ہمارا خیال؟ جب رات میں ملنے آنا ہوتا تو شوق سے چلے آپ کو سنا ڈالیں گی دنیا بھر کی تمام باتیں۔ یہ ہوتی ہے عورت کی فطرت ہے، کیا کیا جائے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ وہ پسلی سے پیدا ہے۔ حضرت معاویہ قشیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، اور ان کے باپ کہتے ہیں کہ سأل رجل، ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، ما حق الزوجہ، میری بیوی کے میرے اوپر کیا حق ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تطعمها اذا طعمت وتكسوها اذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر الا في البيت۔ یہ تین چار چیزیں عورتوں کے بارے میں بتائی۔ تم بیوی کا حق پوچھتے ہو کیا ہے؟ سنو، پہلا حق یہ ہے کہ تطعمها اذا طعمت، جب تم کھانا کھاؤ تو اپنی بیوی کو کھلاؤ، جو تم کھاؤ وہ اپنی بیوی کو کھلاؤ۔ وَتَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، جو تم پہنو وہ اپنی بیوی کو پہناؤ۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم جینز پہنو بیوی کو بھی جینز پہناؤ، مطلب جس کوالٹی کا کپڑا تم پہن رہے ہو اسی کوالٹی کا کپڑا اپنی بیوی کو پہناؤ۔ جو تم کھا رہے ہو وہ بیوی کو کھلاؤ، جو تم پہن رہے ہو وہ اپنی بیوی کو پہناؤ۔ اور تیسرا حق بیوی کا یہ وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهِ، تم اس کے چہرے پر کبھی تھپڑ مت مارنا۔ کبھی کبھی غلطیاں کر جائیں یا تمہارے بستر پر کسی غیر مرد کو بلا لیں تو ان کے چہرے پر مت مارنا۔ چہرے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسری جگہوں پہ جتنا چاہو مارو، نہیں، ہاں اگر وہ دوسرے کو بستر پہ بلا رہی ہیں تب مار سکتے ہو، وہ بھی چہرے کو چھوڑ کر دوسری جگہ، اور وہ بھی ہلکی مار۔ تین چیزیں، ولا تقبح، اور چوتھا حق بیوی کا یہ ہے کہ تم اس کو برا بھلا نہیں کہو، اس کو الٹا سیدھا نہیں بولو گے، تیرے باپ نے کیا دے دیا، چلی آئی چڑیل بن کے بھاگ۔ اس کے خاندان کو برا کہو، اس کے گھر والوں کو برا کہو، اس کو برا بھلا کہو، نہیں، ولا تقبح، اس کو برا بھلا مت کہو۔ اور میاں بیوی میں تکرار ہو ہی جاتی ہے، کبھی کبھی لڑائی جھگڑے ہو ہی جاتے ہیں۔ فرمایا کہ اگر تمہیں اپنی بیوی کو الگ بھی کرنا پڑے، اپنی بیوی کو دور کرنا پڑے اپنے سے، تو ولا تہجر الا فی البیت، تو گھر سے باہر مت نکالنا، تم اپنا بستر الگ کر دینا، لیکن اپنی بیوی کو رکھنا اپنے گھر ہی میں، بھلے ہی بستر الگ کر لینا، کمرہ بدل لینا، لیکن اپنے گھر سے تم اس کو باہر مت نکالنا، اپنے گھر سے اس کو دور مت کرنا، کیونکہ شیطان تو یہی چاہتا ہی ہے، ادھر میاں بیوی ایک ساتھ رہیں گے، ایک دن، دو دن، تین دن کے بعد دونوں پھر ایک دوسرے سے مل ہی جائیں گے، کیونکہ ایک دوسرے کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے، اور بنا ایک دوسرے کے کوئی رہ نہیں سکتا ہے۔ یہ فطرت اللہ تعالیٰ نے ایسی رکھی ہے۔
اس لیے فرمایا کہ وَلَا تَحْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ، اس کو گھر سے باہر مت نکالنا، اگر الگ بھی کرنا پڑے چھوڑنا پڑے تو گھر ہی میں اس کو چھوڑنا، یہ ذمہ داری ہے۔ تو یہ عورتوں کے تعلق سے کہا ہے۔ اور پانچویں چیز آخری کہ ہم تمہارے درمیان ایک چیز چھوڑ رہے ہیں، جب تک تم اس کو پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، وہ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب۔ یہ قرآن سے اپنا رشتہ جوڑو میرے بھائیو۔ قرآن جو پڑھے گا وہ حدیث اپنے آپ پڑھے گا، قرآن پر آپ عمل کر ہی نہیں سکتے جب تک کہ حدیث نہ پڑھے۔ قرآن نے کہا انما حرم علیکم المیتۃ، سارے مردے تمہارے اوپر حرام ہیں، تو کیا آپ مچھلی بھی چھوڑ دو گے؟ کیا آپ ٹڈی بھی چھوڑ دو گے؟ نہیں، یہ آپ کو حدیث بتائے گی کہ سارے مردے حرام ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے مچھلی اور ٹڈی دو مردے حلال بھی کیے ہیں۔ اللہ نے کہا ہے انما حرم علیکم المیتۃ والدم، سب خون تمہارے اوپر حرام ہے، تو کیا سارا خون حرام ہے؟ نہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا الکبد والطحال، کلیجی اور تلی، یہ دو چیزیں تمہارے لیے جانور کی حلال ہے۔ کلیجی بھی خون ہوتا ہے اور تلی بھی خون ہوتا ہے۔ تو قرآن جب پڑھو گے تو قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث پڑھو گے ہی، یعنی قرآن و حدیث دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رہنا۔ ان دونوں کو چھوڑا برباد ہو جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے۔ اگر بچنا چاہتے ہو گمراہی سے اور پوری طریقے سے مسلمان رہنا چاہتے ہو تو جب تک تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ میرے بھائیوں 12:15 بج گئے ہیں، 12 بجے 12:15 بجے سے زیادہ پروگرام نہیں ہونا چاہیے، اور پہلے دن کچھ کم ہوتا ہی ہے، دوسرے دن میں ٹائم زیادہ لیتا ہوں، تو کل انشاءاللہ آپ کا ٹائم زیادہ لیا جائے گا۔ ہم نے یہ 4-5 چیزیں جو بتائی ہیں، خون، مڈر، مال، سود، عورتوں کے حقوق اور کتاب و سنت، یہ اسلام کے اندر ہمیں پورے کے پورے داخل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ تو ہم تمام مسلمانوں کو ہدایت عطا فرما، عقل سلیم عطا فرما۔ اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھنا، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج اڈانی اور امبانی فیل تھا ان کے آگے، اڈانی اور امبانی فیل تھا۔ اتنی دولت عباس ابن عبد المطلب کے پاس آ جاتی اگر وہ سود لیتے، لیکن اللہ کے رسول نے کہا اس سود کو میں رائگاں کر رہا ہوں، نہیں لینا ہے، جو مول رقم ہے وہ دے دو، سود چھوڑ دو۔ اور آج کے بعد کوئی سود نہیں، فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ، سب کچھ میں نے اپنے پیروں سے رون دیا ہے، برباد بیکار کر دیا، نہیں، آج کے بعد سود کی کوئی حیثیت نہیں۔ یاد رکھنا، خون، مال، سود، اور چوتھی چیز پھر اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ۔ یہ 23 سال کی محنت کا نچوڑ ہے، پورا اسلام آپ پیش کر رہے ہیں آخری خطبے میں۔ اللہ سے ڈرنا عورتوں کے سلسلے میں، عورتوں کے بارے میں تم اللہ سے ڈرتے رہنا۔ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ، لوگو تم نے میری بندیوں کو، ان عورتوں کو اللہ کی امان میں لیا ہے، اللہ کی امان میں لیا ہے۔ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ، تم نے ان کی شرمگاہوں کو اپنے اوپر اللہ کے کلمے کے ذریعے حلال کیا ہے، اللہ کے کلمے کے ذریعے ان کی شرمگاہ تمہارے لیے حلال ہوئی ہے۔ وہ اللہ کی امانت ہے، اللہ کی امانت میں تم نے ان کو لیا ہے۔ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ، اللہ کی امان میں تم نے ان کو لیا ہے۔ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ، اور ان کی شرمگاہوں کو تم نے اپنے اوپر حلال کیا ہے، بِكَلِمَةِ اللَّهِ، اللہ کے کلمے کے ذریعے۔ وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَلَّا يُؤْتِينَ فُرُوشَهُنَّ، فروشکم، ہاں فروشکم، تمہاری ذمہ داری ان عورتوں کی اوپر یہ ہے، اللہ یؤتینا، کہ وہ تمہارے بستر پر، یؤتینا فروشکم، وہ تمہارے بستر پر کسی ایسے آدمی کو نہ لائیں، اللہ یؤتینا، وہ کسی ایسے آدمی کو اپنے بستر پہ، تمہارے بستر پہ نہ بٹھائیں، تکرہونہو، جس کو تم ناپسند کرتے ہو، جس کا آنا تمہیں گوارا نہیں ہے۔ یہ
تمہارا فرض ہے، تمہاری یہ ان کی ذمہ داری ہے عورتوں کی کہ وہ تمہارے گھر میں تمہارے بستر پر کسی ایسے مرد کو نہ آنے دیں۔ لیکن آگے ایک جملہ اور کہہ دیا، فَإِن فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، تمہارے منع کرنے کے باوجود اگر وہ نہ مانے اور تمہارے گھر میں تمہارے بستر پر وہ کسی ایسے مرد کو آنے دے جس کو تم ناپسند کرتے ہو، تمہارے منع کرنے کے باوجود بھی اگر وہ نہ مانے، فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، تو تم ان کو مار سکتے ہو، پیٹ سکتے ہو، ان کو ایسی مار مارو جس سے ان کے جسم پر نشان نہ پڑ جائیں، چوٹ کے نشان نہ ہوں۔ پنچایت جب بیٹھے تو وہ اپنی پیٹ کھول کھول کر نہ دکھائیں کہ دیکھو اتنا مارا، ڈنڈا چھپ گیا، لاٹھی چھپ گئی۔ مار سکتے ہو لیکن ہلکی مار، وہ بھی کب؟ جب تمہارے منع کرنے کے باوجود بھی وہ تمہارے بستر پر کسی غیر مرد کو بلاتی ہیں تب۔ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ، اور تمہارے اوپر ذمہ داری یہ ہے ان کی، رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، جو تم کھاؤ وہ ان کو کھلانا، جو تم پہنو وہ ان کو پہنانا، ان کے کھانے اور پہننے میں کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، بالمعروف کہہ کر یہ بھی کلیئر کر دیا تاکہ عورتیں ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں، بالمعروف، سماج کے دستور کے مطابق۔ اگر سماج میں ساڑی چلتی ہے تو وہ فلمی دنیا کے پوشاک نہ مانگیں، اگر سماج میں 250-300 روپے کی ساڑی پہننے کا رواج ہے تو وہ 10-15 ہزار کا سوٹ نہ مانگے۔ ان کے کھانے اور پینے کی ذمہ داری، اگر دال چاول سماج میں آپ کے گاؤں میں کھایا جاتا ہے تو وہ بریانی نہ مانگے۔